میرا نام آمنہ ہے۔ میں لاہور کے ایک قریبی قصبے میں رہتی ہوں۔ میری شکل و صورت ایسی ہے کہ کوئی بھی مرد ایک بار دیکھ لیتا تو پیچھا کرنے سے پاس نہیں آتا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ نرسنگ کا امتحان پاس کر کے میں نے ایک قریبی ہسپتال میں ملازمت کر لی۔ اب زندگی ایک روٹین پر چل پڑی تھی۔ بہت سے مرد مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے، کئی اچھے گھرانوں سے رشتے بھی آئے، لیکن میں نے صرف اس لیے انکار کر دیا کیونکہ مجھے ابھی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی، کیونکہ میں اپنی جوانی اور شباب دونوں کا لطف لینا چاہتی تھی۔ جب کوئی مرد میرے راستے میں کھڑا ہو کر آہیں بھرتا تو مجھے عجیب سی تسکین ملتی تھی۔ جب لوگوں کے منہ سے اپنے حسن کی تعریفیں سنتی تو میں اندر تک انجانی سی خوشی محسوس کرتی۔ کہتے ہیں نا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ یہی معاملہ میرے ساتھ بھی تھا۔ کوئی چیز نازک طبیعت کو پسند ہی نہ آتی تو وہ مرد اتنی جلدی کیسی پسند آ جاتا جس سے شادی کر کے ساری عمر گزارنی تھی۔ ویسے بھی ابھی مجھے شوہر کی ٹانگیں دبانے اور خدمت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ ابھی تو میرے اپنے نخرے اٹھوانے کا وقت تھا، تو میں کیوں دوسروں کے نخرے اٹھاتی؟ اسی سوچ نے مجھے ابھی تک شادی کرنے سے روکا ہوا تھا۔ کئی بار آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی تو شرم سی آ جاتی۔ خود پسندی اور نزاکت کی انتہا تھی، لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہمارے ہاسپٹل میں ایک نیا ڈاکٹر آیا ہوا تھا۔ اس کا نام یاسر تھا۔ وہ دیکھنے میں ان تمام مردوں سے زیادہ خوبصورت تھا جنہوں نے آج تک میری زندگی میں آنے کی کوشش کی تھی۔ ساری نرسیں اس سے بات کرنے کے لیے ترستی تھیں، لیکن وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ کسی کے ساتھ بلا مقصد بات بھی نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ خاموش تھا۔ بہت خوبصورت نوجوان تھا، لمبا قد۔ یہ پہلا مرد تھا جس کو دیکھ کر میرے ماتھے پہ پسینہ آتا تھا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ ہسپتال کی ساری نرسیں اور عملے کی جوان لڑکیاں اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی تھیں، لیکن وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ جب کبھی راستے میں اس کے ساتھ ملاقات ہوتی تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ دے کر گزر جاتا تھا۔ یہ اس کا سلام کرنے کا انداز تھا۔ میں جو خود کو بڑی زبردست قسم کی چیز سمجھتی تھی، اس کے آگے کنفیوز ہو جاتی تھی۔ اگر کبھی اس سے گفتگو کا موقع ملتا تو میرے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ جاتی تھیں۔ پھر ایسا اتفاق ہو گیا کہ ہم دونوں کی ایک ہی وارڈ میں رات کی شفٹ میں ڈیوٹی لگ گئی۔ آدھی رات کو وارڈ کا راؤنڈ لگا کر ہم کلیگ ریسٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر یاسر نے ہم سب کو مخاطب کر کے کہا، مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے۔ کوئی نیک انسان ہے جو مجھے اچھی سی چائے بنا دے؟ تو میں فوراً چائے بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اچھی چائے پینے اور بنانے کا شوق تھا اور اپنے لیے چائے میں خود ہی بناتی تھی۔ اس رات میں نے خوب دل لگا کر چائے بنائی تھی اور پہلا گھونٹ پیتے ہی ڈاکٹر یاسر نے چائے کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیا۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ اچھی چائے ڈاکٹر یاسر کی کمزوری ہے اور اس کی کمزوری میرے ہاتھ آ گئی تھی۔ اب روز رات کو یاسر کے لیے میں چائے بنانے لگی۔ وہ دل کھول کر چائے کی تعریف کرتا تو میں خوشی سے نہال ہو جاتی۔ ایک دن اس نے یہاں تک بول دیا کہ آمنہ، جتنی زبردست آپ خود ہیں ویسے ہی چائے بناتی ہیں۔ تو ساری کلیگ لڑکیاں اندر تک چل گئیں۔ اس دن گھر جا کے میں سو نہیں پائی تھی۔ سارا وقت یاسر کے خیالوں میں کھوئی رہی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے ہر طرف ڈاکٹر یاسر نظر آنے لگا تھا۔ وہ بھی شاید مجھ میں دلچسپی لینے لگا تھا، اور کیسے نہ لیتا۔ ہسپتال میں سب سے زیادہ خوبصورت میں ہی تو تھی۔
پھر ایک دن اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ میں حیران رہ گئی، یہ اتنا اچانک تھا کہ مجھے لگا شاید خواب ہے، لیکن یہ خوشگوار حقیقت تھی۔ میں سارا وقت ہواؤں میں اڑتی رہتی، لیکن ابھی میں نے اس کو جواب نہیں دیا تھا۔ اوپر سے میں جان بوجھ کر انجان بن گئی تھی اور اس کی بے قراری کا لطف لینے لگی تھی۔ وہ ایک بار اظہار کر چکا تھا، اب میرا جواب جاننے کے لیے تڑپ رہا تھا اور میں اس کو تڑپا رہی تھی۔ میری خود اعتمادی دوبارہ سے لوٹ آئی تھی۔ اب میں پہلے والی آمنہ تھی جس کو لوگوں کی طرف دیکھ کر مزہ آتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر یاسر بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ وہ ایک دن خاموشی سے کہیں غائب ہو گیا۔ میں سارا دن اس کو ہسپتال میں ڈھونڈتی رہی، لیکن وہ نظر نہ آیا تو میں بے قرار ہو گئی۔ ریسیپشن سے اس کا نمبر لیا اور دھڑکتے دل سے ملا ڈالا، لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ میں مزید بے چین ہو گئی۔ اگلے دن بھی وہ ڈیوٹی پر نہیں آیا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میں پاگلوں کی طرح اس کا نمبر ملانے لگی، لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ میں بے چین ہو گئی، ہر چیز سے دل بیزار ہو چکا تھا۔ نہ تو کام میں دل لگ رہا تھا، نہ گھر میں۔ شاید وہ میرے جواب نہ دینے پر ناراض ہو گیا تھا، لیکن ایسی بھی کیا ناراضگی، بندہ رابطہ تو کرے۔ مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ جب وہ تیسرے دن بھی ڈیوٹی پر نہ آیا تو میں نے ریکارڈ والے رجسٹر سے اس کا ایڈریس لیا اور اس کے گھر ڈیوٹی کے بعد رکشے پر بیٹھ کر پہنچ گئی۔ اس کے گھر کا آسان سا رستہ تھا۔ دوسری بیل پر ہی دروازہ کھلا اور ایک پراعتماد اور خوبصورت سی خاتون اینک درست کرتے ہوئے سامنے آئی۔ جی بیٹی، کس سے ملنا ہے؟ اس نے سر سے پاؤں تک بغور مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں پہلے ہی نظر میں سمجھ گئی کہ یہ خاتون ڈاکٹر یاسر کی والدہ ہیں۔ اسی کی طرح کا گوڑا رنگ، لمبا قد اور مغرور آنکھیں۔ جی میرا نام آمنہ ہے، میں سٹی ہسپتال سے آئی ہوں۔ یہ ڈاکٹر یاسر کا گھر ہے کیا؟ میں نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا تو خاتون نے مسکرا کر کہا، جی بیٹی اندر آ جاؤ۔ میں ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ڈاکٹر یاسر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی، لیکن یکدم مجھے ناراضگی یاد آ گئی۔ میں اس کے پاس جا کر بیڈ پر ہی منہ بنا کر بیٹھ گئی اور تنہائی ملتے ہی اس پر چڑھ دوڑی۔ کم از کم ایک کال تو کرتے، ایک میسیج ہی کر دیتے۔ وہ مسکراتا رہا اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر رہا تھا۔ میں جو اس کی محبت کا اقرار نہیں کر رہی تھی، اب بے چین ہو کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ بہت تیز نکلا تھا، میری بے چینی کو بھانپ گیا تھا۔ اس کو اپنی محبت کا جواب مل گیا تھا۔ ٹھیک 6 مہینے بعد میں اس کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ وقت تیزی سے بدل گیا اور میں جو جلد شادی نہ کرنے پر اصرار کرتی تھی، اب اپنی ہی بات سے مکر چکی تھی۔ شادی کے بعد بالکل نئی خوشگوار زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ اب ہم ایک ساتھ ڈیوٹی پر جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ 1 سال کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اب مجھے زندگی میں تیسرے فرد کی کمی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے یاسر سے جب ذکر کیا تو مجھے کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں بچے کی، ابھی زندگی کو تھوڑا انجوائے تو کر لیں۔ میں تھوڑا مطمئن ہو جاتی، لیکن کبھی کبھار یہ احساس شدت سے ہونے لگتا تھا۔ ایک دن ڈیوٹی کے دوران میری بائیں طرف والے بریسٹ میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ میں درد سے بے حال ہو گئی۔ ہاتھ لگانے سے اندر گلٹی سی محسوس ہوئی تو میں مزید پریشان ہو گئی۔
یاسر کو بتایا تو اس نے فوراً میرا چیک اپ کروایا تو ہوش اڑانے والا انکشاف سامنے آیا کہ مجھے بریسٹ کینسر ہو گیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا۔ جیسے جیسے دعا کرتے مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن نہانے گئی تو سر کے سارے بال نیچے گر گئے۔ میرا حسن و شباب برباد ہو چکا تھا۔ ڈیوٹی سے لمبی چھٹی لی اور گھر بیٹھ گئی۔ دن بہ دن جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ دوستو، اس کا دوسرا پارٹ اگلی ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا نیکسٹ منڈے کو۔ والسلام۔